الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 109 سے 110 تک کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے صرف بغض و حسد کی بنا پر تمہیں ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اہل کتاب یہودیوں اور نصاریٰ کی ایک روش اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ بغض و حسد کی بنیاد پر، مسلمانوں سے جلن کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ حق واضح ہونے کے باوجود کہ اسلام ہی سچا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہیں جن کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، یہ وہی نبی ہیں جن کے آنے کی پیشین گوئیاں ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو سچ اور حق واضح ہونے کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں۔ کیوں؟ صرف حسد اور جلن کی وجہ سے۔ تو اہل کتاب کے اکثر لوگ حق اور سچ واضح ہونے کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو ان کے دین سے دور کر دیں، ان کے دین سے ہٹا دیں، اور اس کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ سچائی کہاں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں یہود کے بارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ویسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آدمی اپنے بچوں کو پہچاننے سے انکار نہیں کرتا، ویسے ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتے تھے، پہچانتے تھے اپنی کتابوں کے حوالے سے، لیکن پھر بھی وہ شرارت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آپس میں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دن کے پہلے حصے میں ایمان لاؤ اور اس کے آخر حصے میں انکار کر دو تاکہ اسلام سے وہ بعد آ جائیں۔ یعنی ان کو دھوکہ دینے کے لیے دن کے پہلے حصے میں جاؤ اور بولو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور دن کے آخری حصے میں اسلام سے پھر جاؤ تاکہ تم اسلام کو مشکوک ٹھہرا سکو۔ تو یہ شرارت تھی یہودیوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ یہاں تک کہ مشرکین بھی یہی چاہتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کر دیں، ان کے دین سے ہٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی روش اختیار کرنے والوں کے حوالے سے تعلیم کیا دی؟ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ ان کو معاف کرو، ان کو چھوڑ دو، ان کو نظر انداز کرو اور ان کی روش پر ان کو رہنے دو۔ تم حق پر ہو، تم سچ پر ہو، تم شریعت کو فالو کرتے ہو، تو یہ ان کی شرارت ہے، ان کی شرارت میں ان کو رہنے دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خود معاملہ کر کے رہے گا، ان کو خود دیکھ لے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ دشمن اگر سازش کرتے ہیں تمہارے خلاف، سازش کرتے ہیں تمہارے دین کے خلاف، سازش کرتے ہیں کہ کیسے تم کو تمہارے دین سے دور کریں، تو ان کی سازشوں کو خاطر میں مت لاؤ،
تمہیں دین پر عمل کرنا ہے، تمہیں دین کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، تمہیں دین کو اپنے سماج میں لاگو کرنا ہے، لیکن دشمنوں کی جو سازشیں ہیں ان سازشوں سے پریشان مت ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مدینہ جہاں پر یہود شرارت کرتے تھے، اور یہود کا 3 قبیلہ تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تینوں قبائل وہاں سے جلا وطن کیے گئے، اور مدینہ کی پاک سرزمین یہودیوں کے وجود سے پاک ہوئی۔ تو الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، خاص سبب کا نہیں ہوتا۔ تو اگرچہ یہ آیت یہودیوں کے حوالے سے بات کر رہی ہے، لیکن آیت کا عموم یہ بتاتا ہے کہ آج بھی جو لوگ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سازشوں کے پیچھے پڑنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ خود ہم اسلام کو سیکھیں، خود ہم اسلام کو اپنے گھروں میں لاگو کریں، خود ہم اسلام کو اپنے سماج میں لاگو کریں، اور اسلام کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ دشمنوں کی سازش کچھ بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ تم نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ایسے حالات جب پیش آئیں کہ دشمن چاہ رہے ہوں کہ تم کو تمہارے دین سے دور کر دیں، تو اس وقت تمہیں چاہیے کہ دشمنوں کی سازشوں کو نظر انداز کرو، تم دین کو تھام لو۔ تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ نماز کی شرطوں، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کی سنتوں کو برتتے ہوئے نماز وقت پر اور اس کے رول کو فالو کرتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دو، گویا کہ یہاں پر نماز جو اللہ کا حق ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ جو بندوں کا حق ہے، دونوں کو ملا کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تاکہ نماز کی اہمیت بھی واضح ہو اور زکوٰۃ کی اہمیت بھی واضح ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اعمال میں سے، ان کو تم اپنے رب کے پاس پالو گے۔ یہاں تک کہ ہم زکوٰۃ ہی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو آدمی ایک خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 تک دیتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کے لیے بڑھا کر کے دیتا ہے۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ کر کے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بات بتائی ہے کہ جو کچھ بھی تم زکوٰۃ دیتے ہو، صدقات و خیرات کرتے ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہتر سے بہتر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے، تمہیں سن بھی رہا ہے، تمہیں جان بھی رہا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کو وہ جانتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ چھپ جاتا ہے، وہ اوجھل ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تو جانتا ہی ہے۔ فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اعضاء و جوارح بھی کل قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دیں گے، یہاں تک کہ یہ دھرتی بھی ہمارے لیے گواہی دے گی اور ہمارے خلاف بھی گواہی دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر گامزن رکھے اور دشمنوں کی سازش کی پرواہ کیے بغیر دین کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔